وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، وجہ النہاری دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ اور انکار کیا انہوں نے دن کے آخری حصے میں۔ یہ بات غور سے دھیان سے سمجھنے والی ہے۔ اہل کتاب میں سے 7-8 گنڈے جو پڑھے لکھے تھے وہ اکٹھے ہوتے اور منصوبہ بندی کرتے کہ کس طرح ایمان والوں کے ایمان کو ضائع کروانا ہے اور انہیں کیسے ایمان سے گمراہی کی طرف لے کر آنا ہے۔ تو پتہ چلا جو رب کو مانے گا اور رب کی مانے گا تب وہ کامیابی کے درجے پر اور ایمان کامل کے درجے پر پہنچے گا۔ صرف رب کو رب ماننے سے نجات نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ یہ سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے لیکن ایک نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں تو اس سے وہ نجات نہیں پائے گا۔ ایک تو نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دوسرا نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب ماننا، تب جا کر نجات حاصل ہوگی۔ اور آپ یہ بھی کئی بار سن چکے ہیں 100 گناہ کبیرہ کا گناہ کم ہے، ایک بدعت کا گناہ زیادہ ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے دین کی شکل اور دین کا حلیہ نہیں بگڑتا، بدعت سے دین کی شکل اور دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون، يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، صدق الله العظيم۔ یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، اور حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتابی، اے کتاب والو، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور کیوں چھپاتے ہو تم حق کو، وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو بالذی انزل، ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو ایمان لاؤ ایمان والوں کی طرح، وجہ النہاری، جو ایمان لاتے ہیں دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ، اور انکار کیا انہوں نے دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں۔ ولا تؤمنوا، اور نہ ایمان لاؤ، الا لمن تبع دینکم، مگر اس شخص پر جس نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ اس کو دوسرے معنی میں یوں سمجھیں کہ نہ تصدیق کرو اس کی
جس نے تمہارے دین کی پیروی نہیں کی، اس کی تصدیق کرو جس نے تمہارے دین کی پیروی کی۔ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر آپ، ان الہدی بے شک ہدایت، ہدی اللہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد تم ضد اس لیے کرتے ہو کہ دی جائے کوئی، مثل ما اوتیتم جو چیز اتاری گئی ہے مثل تمہارے، او یحاجوکم عند ربکم یا وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ تمہارے رب کے ہاں۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان الفضل بے شک فضیلت بید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء جسے چاہتا ہے وہ فضیلت عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کشائش والے ہیں جاننے والے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی ان شرارتوں کا ذکر کیا کہ جو وہ چاہتے تھے اور کرتے تھے کہ ہم طریقے اختیار کریں ایسے کہ جن سے ایمان والوں کو گمراہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں کو تو گمراہ نہیں کر سکیں گے، نہ ہی وہ کر سکے، البتہ وہ خود گمراہ ہوئے اور اس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کا جو انہوں نے گمراہی اختیار کی اور گمراہ کرنے کی کوششیں کیں اس کا نتیجہ بھی بیان فرمائیں گے، اور گزشتہ سبق میں نے بتایا کہ اگلی آیات میں گمراہ لوگوں کا طریقہ واردات اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمائیں گے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ وہ بھی ذکر فرمائیں گے کہ جو گمراہ تھے وہ کیا طریقے اختیار کرتے تھے ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے۔ فرمایا یا اہل الکتابی اے کتاب والو، لما تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون اور حالانکہ تم گواہی دیتے ہو۔ کفار اور اہل کتاب میں سے گمراہ وہ جب اپنی محفلوں میں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ہم باہر اس لیے گواہی نہیں دیتے کہ جو ہمارے مذہب والے ہیں کہیں وہ یہ مان کر اور یہ جان کر ایمان میں داخل نہ ہو جائیں، اور جب اپنی مجلسوں سے نکلتے تو پھر اپنی بات سے مکر جاتے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر بیان فرمایا ہے، الذین یجدون مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل وہ لوگ پاتے تھے اپنے پاس لکھا ہوا تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو اور ان کے ذکر کو، یعنی تورات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور ذکر خیر موجود تھا، اور انجیل میں بھی موجود تھا جسے بعد میں آنے والوں نے اپنی طرف سے بدل دیا۔ فرمایا کہ جب یہ اپنی نجی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو علی الاعلان آپس میں ذکر کرتے تھے کہ یہ واقعی برحق ہیں، ان الرسول حق یہ سچے رسول ہیں، لیکن جب باہر نکلتے تو کہتے یہ وہ نہیں ہیں جو ہم کہہ رہے تھے، اب بتائیے اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا یا اہل الکتابی اے کتاب والو، لما تلبسون الحق تم کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم حق کو چھپاتے ہو، اس لیے کہ تم اس بات کو مانتے بھی ہو اور جانتے بھی ہو، اور تمہاری تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن تم اس حق کو جاننے کے باوجود انکار بھی کرتے ہو، حق کو باطل سے ملاتے بھی ہو، یعنی اس طرح خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے باتیں پیش کرتے ہو کہ جس سے گمراہی پھیلتی ہے اور لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، اور پھر اس کو تم چھپاتے ہو جو تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرمایا کہ ایسا کرنا یعنی حق کو باطل کے ساتھ
ملانا، مکس کرنا اور خلط ملط کر کے بیان کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شریعت مطہرہ میں وہ بدعت ہے، اس لیے کہ بدعت کہتے ہیں ہر وہ نئی چیز جو دین میں دین سمجھ کے کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت سے دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے معاملے میں یعنی دین میں کوئی ایسی بات، ایسا کام یا ایسا عمل بنایا یا نکالا جو مجھ سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود عمل ہے۔ اور آپ یہ بھی کئی بار سن چکے ہیں، 100 گناہ کبیرہ کا گناہ کم ہے، ایک بدعت کا گناہ زیادہ ہے، اس لیے کہ گناہ کبیرہ سے دین کی شکل اور دین کا حلیہ نہیں بگڑتا، بدعت سے دین کی شکل اور دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہے اسے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، لیکن بدعت کرنے والے کو، دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نکالنے والے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا تو اس کو سمجھ کر گناہ کر رہا ہے، دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ شخص گناہ کر رہا ہے، کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ شخص گناہ کر رہا ہے، لیکن بدعت کرنے والا اس کو خود بھی دین سمجھ کے کر رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ شخص دین کا کام کر رہا ہے، لہٰذا اس عمل بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ اور مجمع الزوائد میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ اس روایت کے بارے میں علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رواتہ موثقون، اس کے تمام راوی یعنی اس حدیث کو نقل کرنے والے سب ثقہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہر بدعت کرنے والے یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے، ہر بدعتی پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے والا تو گناہ کبیرہ وہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن یہ بدعت کرنے والا جب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو اسے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہم درس کے لیے بیٹھے ہیں، یہ قرآن پاک سامنے پڑھا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کو چھونا، چومنا، یہ سب عبادت اور ثواب ہے۔ اب جب اس عمل کے بعد کوئی اٹھے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، بلکہ ہر شخص کہے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق دی۔ تو جب کوئی شخص بدعت کو عبادت سمجھ کے کرے گا، گناہ سمجھے گا ہی نہیں، تو اسے توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ لہٰذا بدعتی سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق اس طرح سلب کر لیتے ہیں کہ جب وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے بچنے کی اور اپنے اہل و عیال، دوست احباب کو اس سے بچانے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب میں جو گمراہ تھے ان کے طریقہ واردات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ خود تو گمراہ تھے ہی، لیکن ایمان والوں کو کیسے گمراہ کرتے تھے اور کس طرح ہیلے بہانے تراشتے تھے اور منصوبہ بندی کرتے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، وجہ النہاری دن کے ابتدائی حصے میں، وکفروا آخرہ اور انکار کیا انہوں نے دن کے آخری حصے میں۔ یہ بات غور سے دھیان سے سمجھنے والی ہے۔ اہل کتاب میں سے 7-8 ہنڈے جو پڑھے لکھے تھے وہ اکٹھے ہوتے اور منصوبہ بندی کرتے کہ کس طرح ایمان والوں کے ایمان کو ضائع کروانا ہے اور انہیں کیسے ایمان سے گمراہی کی طرف لے کر آنا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے کہ جب صبح مسلمانوں کا مجمع ہو اس میں جا کر یہ اعلان کرو کہ ہم
اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو مسلمانوں تم پر نازل ہوئی ہے، یعنی ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن کے احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو جو چیزیں مسلمانوں کے لیے لازمی ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور آج ہم تمہارے ساتھ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلمان خوش ہو جائیں گے، کہیں گے دیکھو جی یہودی مسلمان ہو گئے، پھر تم ایسا کرو کہ شام کے وقت پھر ان کے مجمع میں چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم صبح ایمان لائے تھے، اسلام کو قبول کیا تھا، سارا دن ہم نے اس میں گزارا لیکن ہمیں اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی، لہٰذا اب ہم واپس اپنے مذہب میں جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اگر ضد ہوتی تو یہ اسلام قبول ہی نہ کرتے، اب چونکہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس میں انہیں کوئی سچائی نظر نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ باتیں سوچ کر ان کا ذہن کمزور ہوگا، ایمان پہ ضرب لگے گی تو اسلام سے بدظن ہو کر معاذ اللہ ایمان کو چھوڑ دیں گے اور اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ ان کے ہیلے اور تدبیریں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ مضبوطی عطا فرمائی۔ گزشتہ سبق میں بھی آپ نے سنا، مرد تو مرد، عورتیں بھی اتنی مضبوط ایمان والیاں تھیں کہ انہوں نے ایمان کو ذرہ برابر بھی چھوڑنا پسند نہ کیا، اس بات پر کہ انہوں نے جانیں قربان کر دیں لیکن ایمان سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اور بڑی عورتیں تو بڑی عورتیں، بچی کا بھی آپ نے واقعہ سنا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے آسمان سے رسی کے ذریعے ڈول اتارا اور اسے پیاس کی حالت میں پانی پلایا، جسے دیکھ کر کتنے لوگ جن کے ذہن صاف تھے وہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن اس وقت بھی ایسے بد نصیب تھے کہ جن کے ذہن صاف نہیں تھے، اتنی بڑی کرامت اور اتنا بڑا کرشماتی منظر دیکھ کر بھی وہ ایمان میں داخل نہ ہو سکے۔ تو فرمایا یہ ان کے ہیلے اور تدبیریں وہ انہی کے لیے نقصان دہ تھیں کہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں بھی منہ کی کھانی پڑی اور ایمان والے ایمان سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے کرتے تھے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ ایمان والوں کو بھی گمراہ کر دیں، لیکن اللہ کی رحمت سے جو ایمان پر مضبوط تھے اور ثابت قدمی کے ساتھ ایمان پر کھڑے تھے وہ اپنے ایمان پر قائم رہے اور ان کے ہیلے بہانوں میں نہیں آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی مزید منصوبہ بندی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسے شاطر ذہن کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے اور ہر طریقہ استعمال کرتے ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، وہ کہتے کہ تم ایمان نہ لاؤ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس شخص پر جس نے تمہارے دین کی پیروی کی، یعنی تم اس کی تصدیق نہ کرنا کہ جس نے تمہارے دین کی پیروی نہیں کی، صرف اس کی تصدیق کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے۔ کیوں کہ اگر تم نے اس کی تصدیق کی تو قیامت کے دن وہ تمہارے خلاف حجت قائم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر کہے گا کہ اے اللہ اس نے قرآن کو بھی مان لیا تھا اور حدیث کو بھی مان لیا تھا اور تمام احکامات کو بھی مان لیا تھا، لیکن پھر یہ لوٹا بن گیا تھا اور ایمان سے پیچھے ہٹ گیا تھا، تو یہ تمہارے خلاف قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس بات کو بطور حجت پیش کریں گے اور اس طرح یہ تم پر قیامت کے دن غالب آ جائیں گے ایمان والے۔ لہٰذا تم کسی ایمان والے کی تصدیق نہ کرنا، بلکہ صرف جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہے یعنی تمہارے جیسا ہی ہے صرف اسی کی بات ماننا، تاکہ قیامت کے دن تمہیں کسی کے لیے یا کوئی تمہارے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے کل ان الہدی، ہدایت تو وہ ہدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ پہلے بھی سنا سبق میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے صفت بیان کی ہادی۔ اب اس کا معنی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ہدایت دینے والے، اگرچہ اس کا معنی ہدایت دینے والے نہیں ہے، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہادی فرمایا وہ اس لیے فرمایا کہ آپ ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں، ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، ہر اس شخص کو ہدایت نہیں ملے گی جو ہدایت کا طالب ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا اے پیغمبر آپ کے ذمے صرف
پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح و شام دن رات ہر حال میں، چاہے سردی ہو گرمی ہو کسی بھی طرح کی حالت ہو، آپ ایمان لوگوں کے اندر شامل کرنے کی فکر میں رہتے کہ ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس فکر میں، جب اس لگن میں، اس کڑن میں آپ کوششیں کرتے رہتے اور کفار بجائے ہدایت کو ماننے کے، ہدایت کو تسلیم کرنے کے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تو آپ غمگین ہو جاتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلیاں ارشاد فرمائیں، اے پیغمبر وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ہدایت ہم اسی کو دیں گے جو ہدایت کا طالب ہوگا، اس لیے آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ جس کے دل میں طلب ہوگی وہ ہدایت پا جائے گا، لیکن اگر جس کے دل میں طلب نہیں ہوگی، آپ اس کے لیے محبت ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال رکھتا ہے تاکہ وہ ہدایت سے ہٹ نہ سکیں اور ہدایت پر ثابت قدم رہیں۔ فرمایا کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ تمہاری ضد ہے جو تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہے، اور تم یہ چاہتے ہو ان یؤتا احد، کہ دیا جائے کوئی مثل ما اوتیتم، مثل اس چیز کے جو تمہیں دیا گیا۔ یعنی کفار، یہ گمراہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے نبیوں پر جس طرح کتابیں اتری، شریعت نازل ہوئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہی پر نئی شریعت اور کتاب اترتی، ان کو کیوں مل گئی ہے ایمان والوں کو، یہ تو بہت زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ، اس لیے ہم یہ سب کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ضد تھی کہ یہ جو ان کو ملی ہے یہ ہمیں کتاب اور شریعت اور رسول ملنا چاہیے تھا، ان کو کیوں مل گیا۔ فرمایا کہ او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ تم سے جھگڑا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے رب کے سامنے۔ یعنی رب کو وہ مانتے تھے لیکن گمراہ اس لیے ہوئے کہ رب کی مان کرنا چلے، تو پتہ چلا جو رب کو مانے گا اور رب کی مانے گا تب وہ کامیابی کے درجے پر اور ایمان کامل کے درجے پر پہنچے گا۔ صرف رب کو رب ماننے سے نجات نہیں ملے گی، اس لیے کہ آپ یہ سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے لیکن ایک نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگوں کو شریک کرتے تھے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں تو اس سے وہ نجات نہیں پائے گا۔ ایک تو نجات کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دوسرا نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب ماننا، تب جا کر نجات حاصل ہوگی۔ اسی لیے اکثر لوگ، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، پھر آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہی بات ان کے لیے بطور حجت ہے، دلیل ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو صرف رب ماننا کافی نہیں ہے، ایک ماننا ضروری ہے، تب جا کر ایمان والا شامل ہوگا، مانا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، آخری ماننا ضروری ہے، تب ایمان میں داخل ہوگا، ورنہ وہ ایمان سے خارج ہی سمجھا جائے گا۔ تو فرمایا تم اس لیے جھگڑا کرتے ہو، یا تم جھگڑا کرو اس کے ایسے شخص کے ساتھ کہ جو قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بن جائے۔ فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے قل ان الفضل، تم جو یہ چاہتے ہو کہ یہ کتاب اور شریعت جیسے تمہارے نبی پر اتری ان کو عطا ہوئی، تمہیں بھی مل جاتی اور تم بھی نبی بن جاتے اور تمہیں بھی نبوت مل جاتی، آپ ان سے فرما دیجئے قل ان الفضل، بے شک یہ فضیلت نبوت والی بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے نبی بن جائے، بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں نبوت سے نوازتے ہیں، اور جس کے لیے نہیں چاہتے وہ کسی صورت نبی نہیں بن سکتا۔ کیوں کہ نبوت ایسی خاصیت اور خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کے دینے کے بغیر نہیں عطا ہو سکتی۔ کیوں کہ بعض چیزیں انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے جنہیں کسبی چیزیں کہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں محنت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ خاص ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کسی کو نہیں مل سکتی۔ اسی لیے قادیانی جو باطل نظریہ پیش کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان اعمال زیادہ سے زیادہ کر کے اگر اس مقام پہ پہنچ جائے جو بہت اونچا ہے تو اسے نبوت مل جاتی ہے، اور معاذ اللہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے اگر کوئی بہت زیادہ اعمال کرے اور بہت زیادہ مقام یعنی بلند مقام پر پہنچ جائے
تو معاذ اللہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرمایا یہ ان کا باطل عقیدہ ہے، اور یہ بات مرزا بشیر الدین ملعون نے سیرت مہدی میں لکھی ہے کہ نبوت یہ کسبی چیز ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اس مقام پر پہنچ جائے جو بہت اونچا ہے تو اسے نبوت مل جاتی ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ عبادت کرے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بھی آگے جا سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو فرمایا کہ نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے جیسا کہ تم نے نظریہ بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اور آگے فرمایا یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ فضیلت جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشائش والے ہیں، جانتے ہیں کہ کون نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کون نبوت کے قابل ہے اور کون نہیں ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ اتنے بڑے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود نہ چاہیں کہ اسے نبوت مل جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر آئیں گے، اگرچہ وصف نبوت ان کے ساتھ خاص ہوگا، جو کہ نبوت کا وصف انبیاء سے ہٹایا نہیں جاتا، وہ نبی ضرور تھے لیکن جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے۔ اس لیے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی نبی بن کر دنیا میں آئے گا۔ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ خود تو مردود ملعون ہے ہی ہے، کذاب ہے ہی ہے، جو شخص اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب کسی کے نبی اپنے آپ کو کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی شخص یہ بھی نہیں کسی سے پوچھ سکتا اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر تو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے تو کوئی دلیل پیش کر یا کوئی ثبوت دے، کیوں کہ یہ کہنا بھی ایمان کے خلاف ہے، ایسا پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا کہ یہ اتنا زیادہ اہم منصب اور عہدہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نبوت والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ فرمایا یختص برحمتہ من یشاء، اس خاصیت اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی مہربانیوں والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کرتے ہیں اسے دنیا میں بھی سرخرو کرتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں بھی اسے اپنا انعام یعنی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور طرح طرح کے جو دشمنوں کے حربے ہیں، تدبیریں ہیں، حیلے ہیں ایمان والوں کو ایمان سے ہٹانے کے لیے، اس لیے کہ آج بھی انہی گمراہ لوگوں کی نسل جیسے ایمان والے قیامت تک رہیں گے، گمراہ لوگ اور گمراہ لوگوں کی گمراہیاں بھی قیامت تک رہیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے گمراہ لوگوں سے اور ان کے فتنوں سے، ان کے شر سے تا زندگی ہماری حفاظت فرمائے، اور اسلام پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو تا زندگی اپنے احکامات پر چلتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرتے ہوئے، اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔